اگر کوئی آدمی قربانی کی طاقت نہ رکھے اسے بھی چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ کاٹے، بلکہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن وہ جب تمام لوگ قربانی کر لیں تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹے. اس طریقے سے انشاءاللہ اسے قربانی کا ثواب ملے گا. اس کی دلیل ابو داؤد کی 2789 نمبر کی حدیث ہے، جسے علامہ البانی نے پہلے ضعیف قرار دیا تھا، بعد میں رجوع کر کے اسے صحیح قرار دیا تھا، اور حافظ زبیر علی زئی وغیرہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ عز وجل لہذہ الامہ، مجھے حکم دیا گیا ہے عید الاضحیٰ کے دن عید منانے کا جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے. قال الرجل، تو ایک آدمی نے، ایک صحابی نے کہا، ارأیت ان لم اجد الا منیحا، اے اللہ کے رسول اگر میرے پاس قربانی کے لیے صرف دودھ والی بکری ہو تو میں کیا کروں؟ الا منیحۃ انثی افاضحی بها، کہ میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، اس دودھ دینے والی قربانی سے جس سے تمہاری غذا جڑی ہوئی ہے اس کی تم قربانی مت کرو، ولکن تأخذ من شعرک واظفارک، بلکہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، وتقص شاربک، اور اپنے مونچھوں کو کتر لو، وتحلق عانتک، اور اپنی شرمگاہ کے بالوں کو صاف کر لو، فتلک تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل، اس طریقے سے اللہ عز وجل کے نزدیک تمہاری